اعوذ باللہ. تو آئیے ناظرین، ہم جو ہے وہ فیوچر آف اسلام کے حوالے سے جو ہماری 2 پارٹ کے اندر آپ نے پروگرام دیکھا، اس کا تیسرا حصہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب سے ہم نے کچھ اور اہم سوالات کیے ہیں اس حوالے سے، اور ہمارے اس آخری پروگرام کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم نے گفتگو اتنی پھیلائی ہوئی ہے اس کو جناب کسی طرح کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہیں. تو آئیے تیسرا حصہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں بات وہاں تک پہنچی کہ آپ نے کہا کہ ایک نیا کلچر جو بڑا یہ تمام زون کے بعد ایک نیا کلچر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نیا کلچر ڈیولپ ہوگا، کیا ان کی پرائرٹی اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں، دیکھیں، اس کی پرائرٹی تو بالکل اسلام ہوگا کلچرل زون کی، بس لیکن کلچرل جو ہے نا اس کی مینیفیسٹیشن ڈفرنٹ ہوگی. فار ایگزامپل میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. یہاں نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں بھی ہے، یہاں پہ نمازوں میں خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے. ہماری مسجد میں فجر میں بھی مسجد میں آتی ہیں خواتین. ٹھیک ٹھیک، بالکل میں صحیح. پاکستان میں تھا، عید کی نماز میں ایک سیکٹر میں تھا جو ایئر فورس کا سیکٹر ہے، میں نے لوگ گنے، وہاں تقریباً 2000 لوگ تھے عید کی نماز میں، اور بڑی مسجد میں کوئی خاتون نہیں تھی. اچھا، ایک یہاں پہ جو کلچرل زون بن رہا ہے اس میں خواتین کی رول جو ہے وہ بالکل ہی غیر معمولی طور پہ نمایاں ہوگا جو بیک ہوم ہوتا ہے. مساجد کے انتظام میں بھی ہیں، وہ سارے حلقے بھی وہ کرتی ہیں، وہ بہت سارے میں لیڈ لیتی ہیں. اچھا، حتیٰ کہ اسلامک اسکالرشپ میں بھی لیڈ لے رہی ہیں، مسلمان اسکالر خاتون ہیں جو لکھتی ہیں. اچھا، پھر اس میں مسجد کا رول دیکھ لیں. بیک ہوم مسجد کا رول ہے کہ گورنمنٹ کا جو آیا خطبہ وہ کرنا ہے، یا صرف نمازیں قرآن بھی پڑھنا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. بڑی اچھی خوبصورت مسجدیں ہیں. یہاں مسجدیں کم و بیش ایک مسلمانوں کی سرگرمیوں کا ایک مرکز بنتی جا رہی ہیں. ہر چیز ہوتی ہے، سپورٹس بھی ہوتی ہے، بزنس بھی ہوتا ہے، یوتھ کے حلقے بھی ہوتے ہیں، خواتین کے بھی ہوتے ہیں، پولیٹیشین بھی اب سب مسجدوں میں آتے ہیں. یعنی جب الیکشن سیزن شروع ہوتا ہے، میرا خیال کینیڈا میں بھی یہی ہوگا، یہ ہر جگہ ہر یہ مسجد میں کوئی نہ کوئی کاؤنٹی کا، کوئی کانگریس کا، کوئی اسٹیٹ کا وہ پہنچے ہوتے ہیں. اس سے انہیں معلوم ہے کہ یہ یہی جگہ ہے بہترین جہاں پہ. تو یہاں جو رول ہوگا. اچھا، دوسرا ایک اور طرح دیکھ لیں، جن کچھ مسائل پہ آپ بیک ہوم مسلم میجورٹی کنٹری میں بات نہیں کر سکتے. مثلا یہی جو مسئلہ ارتداد کا ہے کہ بھئی کوئی تو لا اکراہ فی دین کی کیا صحیح ہوگی، یہاں آپ ڈسکشن تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی ایک آدمی نے اگر پرسنل چینج کیا ہے اس پہ وہ علیحدہ ہے، جو ایک غداری کی جو بٹریل ہے، جو ٹریٹر کا ٹائپ کا جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن صحیح بات. پرسنلی چینج کرنا، تو یہاں ڈسکشن تو ہو سکتی ہے نا. بالکل صحیح اچھا، بات. اسی طرح اور ایشوز پہ جن پہ یہاں آمریت کے موضوع پہ، ہیومن رائٹس کے مسئلے پہ آپ اوپنلی ڈسکشن کر سکتے ہیں، بعض مسلمان ملکوں میں نہیں کر سکتے. تو اس کلچرل زون میں ابھی کئی اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہوں گے، کئی مطلب اس میں یہ پازیٹو ہوتا ہے پہلو کہ بھی بھئی آئیں گے. اختلافی اوپینین ہوگی، آہستہ آہستہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن یہاں اس طرح کی چیزیں بالکل آپ بیک ہوم سے دیکھیں تو فرق ہوگا. اور یہاں جو کلچرل زون، اس میں پھر جیسے شادیاں بھی ہوں گی، مختلف کلچر کے لوگوں کی شادیاں ہوں گی، اور اس انٹیگریشن. کے بھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو نیا زون بننے جا رہا ہے اس میں ایک انٹیگریشن کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے. وہ مطلب وہ تمام بچے بھی جو کہ اسلام کے ساتھ ایفیلیٹ رہنا چاہتے ہیں وہ بھی آپس میں انٹیگریٹ کریں گے، اور وہ تمام لوگ بھی جو کہ نہیں رہنا چاہتے وہ اپنے کلچر کے حساب سے انٹیگریٹ کریں گے. تو سب لوگ اپنے حساب سے انٹیگریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ آپ نے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ ایک انتہائی آئسولیشنسٹ، جی 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 بالکل یہ علیحدہ اپنے گنبد میں رہیں. جی جی. ایک دوسری ایکسٹریم ہے ایسیمیلیشن، کہ آپ ٹھیک. بالکل ہی کوئی فرق ہی نہ کریں، سوسائٹی کے رنگ میں اسی طرح رچ بس جائیں. لیکن انٹیگریشن میں یہ ہے جس کو ایک دوسرے لحاظ سے میلٹنگ پاٹ اور سیلڈ بال کہتے ہیں یہاں پہ جو سوشل سائنس کے تھیورسٹ ہیں. میلٹنگ پاٹ میں یہ ہے کہ آپ ایسیمیلیشن ہو جائے، سب کچھ اپنا بھول جائیں. گم کر جائیں اپنے کلچر. اور جی سیلڈ بار میں یا انٹیگریشن میں یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی بھی رکھیں اور یہاں کی ایک مجموعی آئیڈینٹی بھی اپنی وہ پروان چڑھائیں. تو ایک تو یہ ہوگی ڈاکٹر صاحب. لیکن آپ ابھی میں کانفرنس میں بھی آپ کے یہاں گیا ہوا تھا، وہاں یو ایس کے اندر، یہاں پر بھی میں نے کانفرنس اٹینڈ کر رہا ہوں کچھ. تو ایک چیز میں بڑی نوٹیبل ہے یہاں پر، اور پھر مسجدوں میں دیکھتا ہوں، مسجدوں کے اندر بھی بڑی نوٹیبل تعداد کے اندر جو ہے نا یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا ہمیں نظر آتی ہے، مسجدوں میں بھی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو بڑے بڑے
14 اگست کے میلے ہوں یا کوئی اور وہ ہوں، اس طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے، اگرچہ وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وقت میں پاکستان سے وہ نوجوان کسی نہ کسی طریقے سے ایفیلیٹ رہے ہیں، تو وہ لوگ پاکستان کے ان کلچرز کے اندر نظر آتے ہیں آپ کو بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، ان میلے ٹھیلوں میں آپ کو نظر آئیں گے. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. تو نوجوانوں کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس قسم کا ایشوز دیکھ رہے ہیں، کیا بیداری دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، نوجوانوں کا ایشو تو یہ ہے کہ میرا خیال جتنے کرسچن جو پریسٹ ہوتے ہوں گے یا جوش رہبائی جتنے، وہ بھی پریشان ہیں نا، اس طرح مسلمان بھی پریشان ہیں کہ جو نوجوانوں میں ڈوئلزم ہے کہ وہ گھر میں کچھ ہیں باہر کچھ ہیں. نوجوان ساری اٹریکشن بھی اللہ میاں نے برائیوں میں بہت رکھی ہوئی ہے، وہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ بہرحال گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ رہتا ہے، یہ مسجدوں میں حلقے بھی چلتے ہیں، کنونشن بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسلمان آرگنائزیشن بھی یوتھ حلقے چلاتی ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا نا، یہ میں نے بھی اس دفعہ رمضان میں نوٹ کرنا شروع کیا، پچھلے مختلف کنونشنوں کے بھی سروے دیکھنا شروع کیا، انالیسس کیا ڈاٹا کا. تو ایک زبردست بات یہ ہوئی ہے واقعی کہ جو 35 یا 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں ان کی تعداد اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے جی، رمضان میں بھی، اور ہر کنونشن جگہ ابھی ہر جگہ اتنا کا نظر آتے کنونشن ہوا جو آپ نے دیکھا. ہیں. جی جی تو یہ خوشائند بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بے شمار جو ہے یوتھ، وہ دیکھیں یہ تو ہوگا، لیکیج تو ہوگا. ہاں ہاں مثلا یہ بات کہ بہت سارے مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں، اتنے چھوڑ بھی جاتے ہیں. یعنی یہ بھی مطلب ذہناً میرا خیال ہے جو امیگرینٹ مسلمان یہاں آئے ہیں، جو مسلمان یہاں، افرو امریکن کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یوتھ غائب ہوتے جا رہے ہیں افرو امریکن صحیح بات، سوسائٹی میں، کمیونٹیز، افرو بالکل امریکن مسلمانوں میں. ٹھیک. تو یہ مسئلہ تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو اس کی کاسٹ ہے جو آپ جہاں ادا کریں. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، میں روس پہ گیا اور کیریبین، دو جگہوں پہ میں نے دیکھا ایک پوری جنریشن ضائع ہوئی ہے. انہیں روس میں نے دیکھا کہ جو انہوں نے ترجمان ہمارے ساتھ دیے، انہوں نے کہا کہ ہماری دادی پڑھا کرتی تھی، اب یہ آ کے ایک جنریشن غائب ہوگی. لیکن اب یہ جنریشن نے حجاب اپنے بیگ میں رکھا ہوا ہے، انہیں پتا ہے کہ جمعے میں جانا ہے تو حجاب کر کے جانا ہے. لیکن وہاں پہ کیریبین میں یہی دیکھا کہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں سے، سب کانٹیننٹ سے لوگ لائے ہیں. اب وہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، یہ میرا گیانا میں یا ٹرینیڈیڈ ٹوباگو میں، وہ نعت پڑھ رہے ہیں، نعت جیسے ہم اردو میں سنتے ہیں، لیکن وہ اردو نہیں پڑھ سکتے، اردو لکھ بھی نہیں سکتے. میں اسٹیج پہ بیٹھا، میں نے وہ نعت اردو میں انہیں لکھ کے اپنے ساتھ جو صاحب صدر تھے ان کو بتائی کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ اس طرح لکھی جاتی ہے اردو میں. وہ رومن اردو میں لکھ کے پڑھتے ہیں اس طرح. تو لیکن اب وہ واپس آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں دادا دادی پڑھا کرتے تھے، لیکن اب یہ جنریشن واپس آ رہی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سب نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں نا لوگ، ان کو یہ تو سوچنا چاہیے، ساری کوشش کرنی چاہیے، ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پھر بھی لیکیج ہوگا، پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں گڑبڑ ہوں گے، اور جنریشن کے بھی ہوں گے، سیکنڈ کے بھی ہوں گے، تھرڈ کے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، تو یہاں سے پھر اسی طرح ایسے لوگ بھی نکلتے ہیں. اب مثلا کئی خبریں آتی ہیں، بڑی مسلمان خاتون ہے، ینگ اسٹوڈنٹ ہے، انرجیٹک، وہ جناب وہ گریجویٹ کلاس کو پورے اسکول نے، یونیورسٹی نے ان کو سلیکٹ کیا ہے تقریر کرنے کے لیے، اور وہ حجاب میں مسلمان لڑکی یا اپنا مسلمان نوجوان تقریر کر رہا ہے، وہ ایک رول ماڈل بن رہے ہیں. تو یہ خبریں بھی آئیں گی. تو یہ کشمکش اس زون میں رہنی ہے، یہ بالکل رہے گی یہ کشمکش کے. لیکن اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹلٹ ہوا ہے کہ مجھ سے نوجوان زیادہ اب آنے شروع ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے نوجوان جہاں جہاں لیڈرشپ سنبھالتے جائیں گے نا ان آرگنائزیشن میں، مساجد میں، میرا خیال ہے اس کا امپیکٹ زیادہ بہتر اور پازیٹیو ہوتا جائے. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن بہت اچھی بات ہے آپ نے کی ڈاکٹر صاحب کے دونوں ایکسٹریم پر جائیں گے، لیکیج بھی ہوگا، کچھ لوگ ہمارے سوسائٹی کے اندر سروائیو کر جائیں گے، کچھ لوگ نہیں سروائیو کریں گے، کچھ سسٹینیبل رہے گا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا جو ہے وہ ٹھیکہ لیا ہے، اور اسی نے وعدہ کیا ہے، تو اسی نے ہماری نسلوں کو آگے بچانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی 2-3 ایسے مجھے امپورٹنٹ آپ کی طرف سے چاہیے کہ جو نوجوانوں میں آپ دیکھتے ہیں جو چیلنجز ہیں، 2-3 ایسے بڑے چیلنجز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑے چیلنجز ہیں اس وقت. میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج جو تقریباً تمام مذاہب کو ہے اس وقت، وہ ہے جو ایتھیزم کا، کہ ٹھیک. مذہب کو نہ ماننے کا، اور ڈیوائن گائیڈنس سے مطلق انکار کر دینا، اور کہنا کہ تو یہ آہستہ آہستہ دنیا میں جو یعنی میٹیریلزم کی اور انتہا ہے نا، یہ تو یہ اس کا ایک چیلنج ہے لوگوں کے سامنے.
نمبر ایک. نمبر دو جو چیلنج آتا ہے سب ٹائم انہیں وہ یہ کہ وہ جو کچھ بنیادی سوالات ہیں نا, وہ کہیں کہ خدا کون ہے, آخرت کیا ہے, یعنی ابھی وہ انہوں نے اس طرف گئے نہیں ہیں, ان کے جواب ان کو عام سیٹنگ میں نہیں ملتے, والدین ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے, وہاں کمیونیکیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے. اچھا, اب ماشاءاللہ ینگ اسکالرز یہاں پہ کافی جو امریکن بورن ہیں وہ ایسے ہو رہے ہیں کہ جو انہیں انہی کی سٹائل میں بات کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن ان کو چیلنج. اور میرے خیال جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں سوسائٹی ساری کی ساری دوسری طرف چلتی ہے اور ان کو اس کے مخالف بہاؤ پہ رہنا پڑتا ہے. میرے بیٹے نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ بابا آپ کو نہیں معلوم یہ جو ہائی اسکول ہے نا یہ جہنم ہے, ہیل ہے یہ, اس لیے آپ نے تو ہائی اسکول کالج وہاں سے کیا, آپ نے جا کے پوسٹ ڈاک یا ایچ ڈی یہاں پہ کی نا. تو اسکولوں میں دیکھیں یہاں پرائمری سے پہلے والدین انکریج کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا بوائے فرینڈ ہے لڑکی کا یا کوئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ خامی ہے. آپ مسلمان بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہیے. اور اب جو اور مسئلہ اس وقت جو ہوا ہے جو ڈیموکریٹ پش کر رہے ہیں یہاں پہ, بلکہ شاول کر رہے ہیں ایک طرح کے حلق سے, وہ یہ کہ جناب آپ پرائمری کیا تیسرے چوتھے جو گریڈ میں بھی آپ وہ کتابیں بھی پڑھائیں ان سارے کرداروں کو جو لیسبین ایل بی جی ٹی ہے اور جو جینڈر ٹرانسفارمیشن ان کو ایکسپٹ کر لیں. یعنی ابھی ڈزنی ورلڈ نے اناؤنس کیا کہ وہ بھی اس طرح کردار لائیں گے, کارٹونوں میں بھی آ رہے ہیں, تو وہ ایک جنرل ایکسیپٹنس کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا مثلا ایتھیزم کا چیلنج, پھر جو ان کو اپنی بعض کا گھروں کے فیلڈ میں اور انہیں لگتا ہے کہ ایک دوسرا کلچر تھوپا جا رہا ہے اور وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں اور وہ صحیح بات بھی نہیں بتانا چاہ رہے, وہ ایک دوئی کا جو چیلنج ہے. اور پھر سوسائٹی میں جو پورا چاہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور اب تو یہ سیل فون ہے, ہر چیز آپ اویلیبل ہے نا, اور سوسائٹی میں جس طرح کی انکریجمنٹ ہے اس میں رہنا جو ہے وہ یہ میرا خیال 2-3 چیلنج ہیں جو ان کو فیس کرنے ہوتے ہیں. اور اس میں اللہ کا فضل ہے جو بھی بچے اس میں کامیاب ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنتے ہیں. لیکن اس میں یہ ضرور سوچنا چاہیے, میرا ایک بات بڑی اہم ہے پیرنٹس کے لیے بھی, یہ ایک نا زگ زیگ چلتا رہتا ہے نوجوانوں کی زندگی میں. کچھ پیریڈ ایسا آئے گا پھر اللہ میاں اگر مایوس نہ ہو وہ پھر واپس بھی آتے ہیں. لیکن یہ ہے چیلنج والدین کے لیے بھی اور اپنے نوجوانوں کے لیے, اس سوسائٹی میں رہنا, اور خاص طور پہ جب وہ الون ہو جاتے ہیں یا دوسروں سے کٹ کے رہیں, وہ ذرا ڈینجرس سائن ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آج کا اور بڑا اہم سوال ہے کہ جو ہماری فیملی ویلیوز ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بڑا اثاثہ ہے, ہم لے کر یہاں پر آئے اسلام کو, اور مسلمان جو ہیں ان کے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ اگر آپ دیکھیں آج بھی یہاں پر جو سوسائٹی کی نظر آتا ہے وہ آپ کی فیملی ویلیوز ہے. تو اس وقت جو ہماری ایک مسلمان فیملی کو کیا بڑے چیلنجز فیس کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں فیملی کے لحاظ سے جو ایک تو چیلنج کمیونٹی کو مسلسل آ رہا ہے نا, پہلے تھا کہ نوجوانوں میں مسئلہ, کہ نوجوانوں میں ترت شادی اور ترت طلاق کا بہت زیادہ رواج بڑھتا جا رہا تھا, اور ابھی بھی شاید ہے اگر جس پہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ ہوا کہ یہاں پہ اگر ہم نے سروے بھی کیا اور کچھ نہ کچھ اس پہ ڈاٹا بھی دیکھا کہ 20-25 سال ہو گئے شادی کو, یہاں آئے ہیں, یہاں خواتین کو حقوق بھی زیادہ ملے انہیں بیک ہوم کی نسبت, کچھ معاشی طور پہ بھی وہ خود کفیل ہونا شروع ہوئیں, تو یہاں کئی شادیاں 20-25 سال بعد طلاق ہونے شروع ہوئے. یہ فیملی کے دو بڑے میچور فیملی کا بریک ڈاؤن ہو گیا, میچور فیملی کا آپ کہہ رہے ہیں. ہم سمجھتے رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیک ہوم ایک طرح کا اور کلچر ہے, اس میں پھر بھی لوگ نبھاتے ہیں کئی وجہ سے. یہاں ہوا کہ بھئی میں خود بھی رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں علیحدہ بھی, تو مجھے کیا ضرورت ہے اس بھی ابیوسو یا اس اتھارٹیٹیو ریلیشن شپ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک, تو یہ تو چیلنج ہوئے. اب پھر بچوں کا جو چیلنج ہے, پھر کمیونیکیشن کا آپس میں پرابلم ہے, پیرنٹس کا اور بچوں کا آپس میں پرابلم ہے بہت بڑا. تو یہ فیملی کو چیلنج ہے. آج کل جو میرا خیال ہے فیملی سارے جو فیل کر رہی ہیں, جو بچے اسکولوں میں ہیں نا, وہ یہ اسے آپ پولیٹیکل کہیں مورل کہیں کہ یہاں بھائی اس طریقے سے یہ جو کورسز میں, یعنی امریکہ میں تو خاص طور پہ بے شمار اسٹیٹس میں وہ نصاب چینج کر رہے ہیں, اور اس میں یہ بھی کینیڈا میں بھی ڈاکٹر صاحب, ویسے کینیڈا میں بھی ساروں میں ویسے یہ سارا کچھ موجود ہے. اچھا, تو اگر وہی ہے تو وہ ساتھ یہ ہے کہ بعض کا ہوتا تھا کہ پیرنٹس آپٹ آؤٹ کر سکتے تھے, تو وہ بھی اس طرح بھی اختیار نہیں دے رہے کہ نہیں یہ لازمی یہ کریں, اس کو انہیں ایکسیپٹیبل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں.
ٹھیک ہے. اب ان چیلنجز کا جو مقابلہ بھی ہے نا، میں اس پہ بھی عرض کر لوں. بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹسٹ چیلنج ہے نا، اس کا مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. وہ پہلی بات تو صرف اپنے آپ وہ سیو کر لینا یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اٹھا لیا، بھائی یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، پوری سوسائٹی کے لیے حل سوچیں نا. تو ان گروپس کے ساتھ، کرسچن گروپس کے ساتھ، جوش گروپس کے ساتھ، میں بھی ہندوؤں میں بھی سکھوں میں اگر مل جائیں، جو گروپس فیملی ویلیوز کی بات کرتے ہیں، کنزرویٹو ہوں کیسے بھی ہوں، ان کے ساتھ مل کے سٹرگل کریں. ٹھیک ہے. صرف اکیلے مسلمان نہیں کر نہیں، سکتے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. صرف ان کے ساتھ مل کے سٹرگل کریں اور یہ سمجھائیں کہ فیملی ویلیوز مسلمانوں کا ایشو نہیں، امریکہ کا ایشو، امریکہ کے آگے جانے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو یہ میرا خیال بہت ہی ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف ہمیں درد ہو رہا ہے. ہماری مسجد میں کرسچن کمیونٹی آئی، ان کی آرگنائزیشن ہے صحیح. جو بڑھ چڑھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مظاہرے میں آئیں بھائی ان چیزوں کے خلاف. ٹھیک. تو یہ جو سارے جو چیلنجز ہیں اس میں، اور دوسرا مثلا بنیادی طور پہ ہے کہ بھائی سوچنا شروع کریں کہ ہم یہاں رہتے ہیں نا، یہی ہمیں جواب دہ ہونا ہے. اللہ میں نے یہیں کا پوچھنا ہے، تو یہاں انوالو ہوں، ہمسایوں کے ساتھ بھی انوالو ہوں، سب کے ساتھ ایشو ہے بالکل اس میں صحیح بات. انوالو ہوں اور مل کے سٹرگل کریں، اسی سے پھر حل نکلے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں موقع دینے کا، ٹائم دینے کا. بڑی اہم گفتگو تھی. ہم نے کوشش کی کہ جو ہے وہ اسپیشلی کہ وہ جو مسلمان کمیونٹی کے جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر گفتگو رہا. آپ نے بڑی ایک تاریخی پس منظر کے ساتھ ایک آپ نے آج کی گفتگو پیش کی. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ناظرین، آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کمیونٹی جو نارتھ امریکہ کے اندر رہ رہی ہے اس کے جو چیلنجز ہیں اور جس طریقے سے ایک براڈر ویو کے اندر مسلمان کمیونٹی کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، آنے والی جنریشن کو دیکھنا چاہیے اور سب بندیاں کرنی چاہیے. اور ہم کیونکہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ کلچرل بیگیج کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی جو یہاں کا ایک نیا کلچر بلڈ ہوگا، جس کو ہم کینیڈین کلچر کہہ لیں، نارتھ امریکن کلچر کہہ لیں اسلام کا، وہ یہاں پر سلولی گریجولی بلڈ ہوگا. اور ظاہر بات ہے اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوں گی، اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوں گی اس کے اندر، لیکن وہ بیگیج نہیں ہوگا جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئیں. اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے گا، ہماری اگلی جنریشن کی رہنمائی فرمائے گا، بلکہ وہ تمام جنریشن کی رہنمائی فرمائے گا جو اس خطے کے اندر رہتی ہیں. عارف جہانگیری اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.